السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ربنا زدنا علما، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ لباس جو ہے وہ ہر انسان کی شخصیت کا جو ہے ایک طرح سے عکاس ہوتا ہے کہ ایک انسان کی سوچ کیسی ہے، کردار کیسا ہے، یہ اس کے لباس جو ہے اس چیز کا تعین کرتا ہے۔ اور خاص طور پہ عورتوں کا جو لباس ہے اس کے بارے میں جو ہے وہ شرعی لحاظ سے شریعت کے اندر خاص تقاضے ہیں، مردوں کے لیے بھی لیکن عورتوں کے لیے خاص طور پہ ہیں۔ اس کے علاوہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے کہ قرب قیامت عورتیں اس طرح کا لباس پہنیں گی کہ وہ لباس پہننے کے باوجود ننگی ہوں گی، یا تو وہ باریک زیادہ ہوگا یا پھر ٹائٹ زیادہ ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں مسنون طریقے اور جو ہے شرم و حیا کے پرسپیکٹیو کو ملحوظ خاطر رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اس کے اندر حدیث شریف میں آتا ہے کہ 3 لوگ جو ہیں ان کے اوپر جنت حرام ہے۔ ہم میں سے ہر شخص کی زندگی کا مقصد کیا ہے، خاص طور پہ بلکہ مومنوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے کیا ہے کہ جب بھی کوئی آزمائش آتی ہے یا صبر کا کہیں پہ پہلو آتا ہے جہاں پہ صبر کرنا درکار ہوتا ہے، تو ہم کیا سوچ کے صبر کرتے ہیں کہ چلو اس زندگی نے تو ختم ہو جانا ہے تو آخرت میں اللہ تعالیٰ ہمیں اجر دے گا، یعنی ہم آخرت کی تیاری کر رہے ہوتے ہیں سارے ہی۔ تو کیا ہے کہ مقصد کیا ہے، جنت حاصل کرنا، لیکن ہمیں ضرور پتہ ہونا چاہیے کہ کون سے اعمال ایسے ہیں جن سے جنت نہیں ملے گی۔ 3 اعمال خاص طور پر ذکر کیے گئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 لوگوں پر جنت حرام ہے۔ ایک تو شراب پینے والا، اور اس کے بعد تو ظاہر ہے انسان کے حواس ہی، انسان ہوش میں نہیں رہتا تو کچھ بھی کرے، تو اس لیے شراب کا پینا جو ہے وہ حرام۔ اور دوسرے نمبر پہ ہے والدین کا نافرمان، اور تیسرے نمبر پر ہے دیوس۔ اب یہ دیوس کون ہے، ہمیں اس چیز کی ضرور پتہ ہونا چاہیے سب کو، یہ خاص طور پہ مردوں کے لیے ہے۔ وہ مرد دیوس ہے کون کہ جس کے گھر میں ماں، بہن، بیوی اور بیٹی، یہ 4 رشتے ہیں، وہ ان کا جو لباس ہے وہ شرم و حیا کے تقاضوں کو پورا نہیں کر رہا۔ اگر ان میں سے کوئی 4 میں سے کوئی ایک رشتہ بھی جو ہے وہ مطلب ماں ہے، بہن، بیٹی یا بیوی بے پردہ باہر جا رہی ہیں، یا گھر میں نامحرم کا آنا جانا ہے، ان کے سامنے لباس جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے جس طرح سے ہونا چاہیے، تو وہ شخص کیا ہے، دیوس ہے۔ اور دیوس کیا ہے، جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکے گا، جنت اس کے اوپر حرام ہے۔ تو ایک تو ماں کو اپنی تربیت میں، بیٹیوں کی تربیت کے لیے بڑا فوکس کیا جاتا ہے ہمارے معاشرے میں کہ بیٹی نے اگلے گھر جانا ہے تو اس کی تربیت ہونی چاہیے۔ نہیں، بیٹوں کی بھی تربیت ہونی چاہیے، ضرور کریں، بیٹیوں کی تربیت بہت اچھی بات ہے۔ اور خاص طور پہ میں اس چیز پہ ضرور فوکس کرتی ہوں کہ چھوٹی بچیوں کی ہی تربیت میں لباس کے جو سارے پرسپیکٹیوز ہیں ان کا ضرور دھیان رکھا جائے، کیونکہ اگر ایک چھوٹی بچی نے کبھی سلیو لیس نہیں پہنا تو وہ بڑی ہو کے بھی کبھی نہیں پہنے گی۔ تو ان کو ابھی سے عادت اور شرم و حیا جو ہے ان کے اندر جذب ہو۔ اور اس کے علاوہ جو بیٹوں کی تربیت میں ہے وہ یہ چیز ضرور ہونی چاہیے کہ ان کے اندر ایک تو اپنی جو غض بصر کا ہے پہلو کے نظریں جھکانے کا وہ تو ہے دوسروں کے لیے، لیکن جو اپنی محرم اس کے 4 یہ رشتے ہیں ان کے پردے کا دھیان بھی مرد نے رکھنا ہے، کیونکہ اگر عورت خود غلط کرتی ہے اس کا گناہ تو اس کو ہوگا، لیکن کیونکہ الرجال قوامون علی النساء، مردوں کو اللہ تعالیٰ نے ایک درجہ جو ہے عورتوں پر فضیلت دی ہے، قوام بنایا ہے، تو پھر قوام ہونے کی وجہ سے اس حیثیت سے جو ہے اس کے اوپر یہ بھی ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ اس کی قوامیت میں جو عورتیں ہیں
ان کا لباس کیسا ہے، شرم و حیا کے پہلو کیسے ہیں، یعنی دوسروں سے جب میل ملاقات ہو رہی ہے، گھر میں باقی لوگ آ رہے ہیں یا وہ باہر جا رہے ہیں گھر سے جس بھی کام کے لیے، تو اس وقت جو ہے پردے کا خاص طور پہ دھیان رکھا جائے، کیونکہ اگر کوئی شخص ایسا نہیں کرتا تو کون ہے وہ؟ دیوس ہے، اور دیوس پر جنت بھی حرام ہے۔ اللہم انا نعوذ بک من عذاب النار اللہم انا نسألک الجنت الفردوس۔ اللہ تعالی ہم سب کو جو ہے وہ جہنم سے بچا کے جنت الفردوس عطا فرمائے، اور ہمیں جو ہے اپنے اندر شرم و حیا کے سارے پرسپیکٹیوز اللہ تعالی ہمارے اندر ہمیں خیال رکھنے کی توفیق دے جو کہ ضروری ہیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔